چین نے پہلگام واقعے کے معاملے پر پاکستان کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا۔ چین کے وزیر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم پاکستان کے جائز سیکیورٹی خدشات کو مکمل طور پر سمجھتے ہیں اور پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کے مفادات کے تحفظ کی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے پہلگام میں پیش آنے والے حالیہ واقعے کی منصفانہ اور بروقت تحقیقات کی حمایت کا بھی اعادہ کیا۔ چینی وزیر خارجہ نے پاکستان اور بھارت دونوں زور دیا کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور مسائل کے حل کے لیے بات چیت کے راستے کو اپنائیں۔ چین نے انسداد دہشت گردی کے موقف پر بھی پاکستان کی حمایت کر دی۔ چینی وزیر خارجہ نے نائب وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ اسحاق ڈار نے پاک بھارت حالیہ کشیدگی پر چینی ہم منصب کو بریفنگ دی۔ چین کی جانب سے پاکستان کی طرف سے پہلگام واقعے کی شفاف تحقیقات کے مطالبے کا خیر مقدم کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف پرعزم ہے اور خطے میں کشیدگی کا خواہاں نہیں۔ پاکستان معاملے کو سنجیدگی اور ذمہ داری سے سنبھالنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی کا کہنا تھا کہ چین خطے کی صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لے رہا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ تمام ممالک کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ چین نے ہمیشہ پاکستان کے انسداد دہشت گردی کے موقف کی حمایت کی ہے۔ چین پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ پاک بھارت کشیدگی دونوں ممالک اور خطے کے امن کے لیے نقصان دہ۔ سیکیورٹی فورسز نے افغانستان سرحد کے ذریعے دراندازی کی کوشش کرنے والے خوارج کی کوشش کو ناکام بنا دیا اور تمام 54 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 25، 26 اور 27 اپریل کی درمیانی شب شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں پاک افغان سرحد کے ذریعے دراندازی کی کوشش کرنے والے خارجیوں کے گروپس کی نقل و حرکت کو سیکیورٹی فورسز نے بروقت مانیٹر کیا۔ ترجمان پاک فوج نے بتایا کہ پاک فوج کے جوانوں نے فوری اور مؤثر کارروائی کرتے ہوئے ان کی دراندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے نتیجے میں 54 خوارج واصل جہنم کیے۔ خارج اپنے غیر ملکی آقاؤں کے اشارے پر پاکستان میں بڑی دہشت گردانہ کارروائی کرنے کے لیے دراندازی کی کوشش کر رہے تھے۔ فتنہ الخوارج کی جانب سے یہ کوشش ایسے وقت میں کی گئی ہے جب پاک بھارت کشیدگی عروج پر ہے۔ فتنہ الخارج کی یہ کارروائی واضح کرتی ہے کہ وہ کس کے اشارے پر کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ شہباز شریف نے خیبر پختونخوا میں فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف 3 مختلف کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کی ستائش کی۔ کہا وزیر اعظم نے خارجی دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے لیے آج اہم دن ہے۔ ہمارے پاس یہ انفارمیشن تھی۔ ہمارے جوانوں نے 3 اطراف سے خارجیوں پر حملہ کیا۔ خوارج کو بیرونی آقاؤں نے دہشت گردی کے لیے پاکستان بھیجا۔ یہ دنیا کے لیے ایک بڑا ثبوت ہے کس طرح سے دہشت گردوں کی پشت پناہی کی جا رہی ہے۔ سب کو پتا ہے کہ دہشت گردوں کو فنڈنگ کون کر رہا ہے۔ مختلف شہروں سے اب تک 8 دیسی ساختہ بارودی سرنگیں پکڑی گئی ہیں۔ آج کا دن سیکیورٹی فورسز کو مبارکباد دینے کا دن ہے۔ مغربی بارڈر سے ہماری توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے دہشت گردوں کے پاؤں مسلسل اکھڑے ہیں۔ یہ دوبارہ داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو ہم اسی طرح ان کو ماریں گے۔ پاکستان کے خلاف سازش کرنے والوں کے لیے کوئی معافی نہیں۔ پاکستان کے خلاف سازش کرنے والوں کا بندوبست کریں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کو پاکستان کی ترقی میں شامل ہونے کی دعوت دے دی۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں پاکستان کانفرنس 2025 سے کلیدی خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے فاصلوں میں کمی اور مستقبل کی تعمیر، پاکستان میں شمولیتی ترقی اور حکمرانی کا راستہ کے عنوان سے پاکستانی معیشت میں بہتری کو اجاگر کیا۔ سینیٹر محمد اورنگزیب نے اپنے خطاب میں پاکستان کی معاشی و سماجی ترقی کی راہ کا خاکہ پیش کیا۔ وزیر خزانہ نے ماحولیاتی تبدیلی اور مالیاتی شعبے میں جرأتمندانہ اصلاحات کا عزم ظاہر کیا۔ وزیر خزانہ نے دنیا بھر کے سرمایہ کاروں، شراکت داروں اور بہترین دماغوں کو پاکستان کی ترقی، مواقع اور ناقابل واپسی تبدیلی کے سفر میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت پاکستان پر حملے کے لیے کیس بنا رہا ہے۔ بھارتی حکام پہلگام واقعے سے متعلق کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ امریکی اخبار کے مطابق پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے 100 غیر ملکی مشنز کے سفارتکاروں کو وزارت خارجہ بلا کر بریفنگ دی۔
بھارتی حکام نے کہا کہ ان کی تحقیقات جاری ہیں۔ تجزیہ کاروں اور سفارتکاروں کے مطابق بریفنگ میں بھارت واقعے سے متعلق کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ اب تک ٹھوس شواہد کی عدم فراہمی سے 2 میں سے 1 امکان کی نشاندہی ہوتی ہے کہ بھارت کو معلومات اکٹھی کرنے کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ امریکی اخبار کی رپورٹس کے مطابق 4 سفارتکاروں نے بتایا کہ نئی دلی بظاہر اپنے ہمسائے اور روایتی دشمن کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے کیس بنا رہا ہے۔ بھارتی حکومت بوکھلاہٹ کا شکار، امریکہ میں احتجاج کی کوشش ناکام۔ مودی سرکار کی ایما پر سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہندوستان کا ٹائم سکوائر نیو یارک میں احتجاج۔ ذرائع کے مطابق یہ نام نہاد احتجاج سرحدی دہشت گردی کے خلاف پہلے سے طے شدہ تھا۔ بھارت کے اس احتجاج کے پیش نظر پاکستانیوں کی کثیر تعداد ٹائم سکوائر پہنچ گئی۔ بھارت کے اس احتجاج کو پاکستانی تارکین وطن اور مقامی افراد نے ناکام بنا دیا۔ بوکھلاہٹ کے شکار مودی سرکار نے سینکڑوں پاکستانی یوٹیوب چینلز کو بھارت میں بند کر دیا۔ مودی سرکار کا ایجنڈا بھارتی عوام کو سچ سے دور رکھ کر ہندوتوا کو فروغ دینا ہے۔ دریائے جہلم میں اضافی پانی چھوڑنے کے حوالے سے بھارتی پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق بھارت سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی کے اعلان کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ بھارت کی یہ کوشش صرف اپنے عوام کو بے وقوف بنانے کی بھونڈی کوشش کے سوا کچھ نہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ بھارت نے پہلے دریائے جہلم میں اضافی پانی چھوڑ کر سیلابی صورتحال کا تاثر دینا چاہا۔ بھارت کی اس کوشش کے نتیجے میں مظفر آباد کے علاقے ڈومیل سے 22,000 کیوسک کا ریلا گزرا۔ سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی کے بعد مغربی دریاؤں کی نگرانی وزارت آبی وسائل اور وابڈا کر رہے ہیں۔ بھارت کے پاس دریا کا بہاؤ روکنے یا اس میں تبدیلی کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ بھارت کی جانب سے پاکستان کی پانی کی ضروریات کو خطرہ لاحق نہیں ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ اور گورنر خیبر پختونخوا کو افغانستان سے آزادانہ ڈیل کی اجازت نہیں دیں گے۔ دفاع اور خارجہ امور کا معاملہ آئین میں بہت واضح ہے۔ قانونی و آئینی طور پر افغانستان سے بات چیت کا معاملہ وفاق کا ہے۔ اگر وہ چاہتے ہیں آزادانہ طور پر افغانستان سے ڈیل کریں تو وفاق اجازت نہیں دے گا۔ ایسے عمل کی نہ کوئی قانون اور نہ آئین اجازت دے گا۔ کوئی اپنی رائے کو وفاق پر مسلط نہیں کر سکتا۔ وفاق کی وزیر کا کہنا تھا وزیر اعلیٰ اور گورنر کے پی اگر کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو اجلاسوں میں آ کر اپنی رائے اور موقف ضرور دیں۔ صنعتی ادارے اور کام کرنے والے ورکرز حفاظتی اصولوں کی پابندی یقینی بنائیں۔ ورک پلیس پر تحفظ اور صحت یقینی بنانے کے عالمی دن پر پیغام میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ ہر ورکر کو محفوظ اور صحت مند ماحول کی فراہمی بنیادی حق ہے۔ ہر ادارے کی ترقی اور اہداف کے حصول کے لیے افرادی قوت کا صحت مند اور محفوظ ہونا ضروری ہے۔ محفوظ ورک پلیس معیشت کی ترقی اور خوشحال معاشرے کی بنیاد بھی ہے۔ پنجاب میں ورکرز کی فلاح و بہبود، ان کی حفاظت اور صحت کے لیے کئی ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ورکرز کی عزت، صحت، تحفظ اور سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ لندن پاکستان ہائی کمیشن پر انتہا پسند بھارتیوں کا حملہ۔ انتہا پسندوں نے پاکستان ہائی کمیشن کی عمارت کے شیشے توڑ دیے۔ ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے پاکستان ہائی کمیشن کی عمارت کو نقصان پہنچانے کی مذموم کوشش کی گئی۔ پولیس نے ایک شر پسند کو گرفتار کر لیا۔ بھارتی انتہا پسند پاکستان دشمنی میں پاگل ہو چکے ہیں۔ پاکستانی ہائی کمشنر کا کہنا ہے کہ برطانوی ہائی کمیشن کے ساتھ معاملہ اٹھایا ہے۔ رہنما تحریک خالصان گرپتونت سنگھ پنو نے پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے، جبکہ بھارت کی اقلیتوں بالخصوص سکھوں پر مظالم سب پر عیاں ہیں۔ بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف سکھ رہنما بھی بول پڑے۔ رہنما تحریک خالصان گرپتونت سنگھ پنو کا کہنا ہے کہ ہم پاکستانی عوام کے ساتھ اینٹ کی طرح کھڑے ہیں۔ یہ نہ تو 1965 ہے نہ 71، یہ 2025 ہے۔ بھارتی افواج کو پنجاب سے گزر کر پاکستان پر حملہ نہیں کرنے دیں گے۔ پاکستان کا نام ہی پاک ہے۔ ہم 2 کروڑ سکھ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بھارت کی اتنی ہمت نہیں کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے۔